السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ اب تو اچھا خاصا پڑھ لیا ہم نے, بہت سارے ٹاپکس کور کر لیے. اب آپ تیار ہو جائیں نیکسٹ کلاسز میں جو ہے کیلکولیشن کے لیے. مشکل نہیں ہے, بس یاد رکھیے گا کیلکولیٹر اپنے ساتھ جو ہے وہ خرید لیجیے گا اس سیشن سے پہلے, تاکہ آپ کو جو ہے وہ مشکل نہ ہو. خیر اس میں بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی آپ کو کہ کیا کرنا ہے. ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ریسرچ. سوشل ریسرچ کی پہلے ہم ڈیفینیشن کو ڈسکس کر لیں, کیونکہ یہ مین بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پورا کورس پڑھتے ہیں سوشل سائنس والے سوشل ریسرچ کا. ٹھیک ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس میں پڑھایا جاتا ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس میں نہیں پڑھایا جاتا. ماس کمیونیکیشن میں پڑھایا جاتا ہے, سائیکالوجی میں پڑھایا جاتا ہے, ویمن اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے, آئی آر میں نہیں پڑھایا جاتا. تو ایسا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ بہت سے ڈپارٹمنٹ میں اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہاں تھیسس ہوتا ہے. تو دماغ میں رکھیے گا ریسرچ اس لیے آپ کے لیے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس میں چند ڈیفینیشنز ہیں ریسرچ کی, اور ہر ڈیفینیشن میں کوئی نیا آسپیکٹ ہے, اس لیے میں ایگزامپل کے ذریعے بھی بتاؤں گی آپ کو. ویبسٹر کی ڈکشنری میں جو ہے وہ ریسرچ کو بہت آسان لفظوں میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسی کیئرفل انکوائری ہے یا ایگزامینیشن ہے جو فیکٹس کو معلوم کرتی ہے, ان کے پرنسپلس کو معلوم کرتی ہے کہ کچھ جو بھی کازز ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں, اور یہ بھی دیکھتی ہے کہ کس طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, کیئرفل ہو کر انویسٹیگیٹ کرتی ہے تاکہ جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکے. اسرٹن سم تھنگ کا مطلب ہے کہ فکس کیا جا سکے. تو کیئرفل انکوائری, یہاں پر جو ورڈ یوز کیا جا رہا ہے نا انکوائری اور ایگزامینیشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں وداؤٹ نالج کے, وداؤٹ سائنٹیفک رولس کے ہم اس کو فالو تھرو نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو ہے سائنٹیفک رولس کی, پرنسپلس کی ضرورت ہے, ریسرچ کے اسٹیپس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر ہم اس کا کام نہیں کر سکتے. تو کیئرفل انکوائری اور ایگزامینیشن کا مطلب یہاں پر یہ ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری ڈیفینیشن جو ہے سی اے موزر کی ہے. سی اے موزر کے جو مطابق جو ہے سوشل ریسرچ جو ہے وہ ایسی انویسٹیگیشن ہے جو سسٹمیٹک ہے. سسٹمیٹک کا مطلب ہے اسٹیپ وائز ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا میں پہلے سے رپورٹ لکھ لوں اور بعد میں ٹاپک سلیکٹ کروں, یا میں پہلے سے جو ہے صرف ٹاپک سلیکٹ کروں اور ڈائریکٹ ڈیٹا کلیکٹ کرنے چلے جاؤں. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو سارے اسٹیپس کو ون بائی ون فالو کرنا ہوگا. پہلے سے پلاننگ کرنی ہوگی, وداؤٹ پلاننگ کے آپ ریسرچ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی بتا دوں آپ کو کہ پلاننگ کرنے کا مطلب ہے کہ 70% کام آپ نے پورا کمپلیٹ کر لیا, اور پھر جب آپ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو فاسٹ ہوتا ہے کام. اور اگر آپ ڈے ٹو ڈے کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ لگتا ہے. پلاننگ اٹس اے مین کی کانسیپٹ بیہائنڈ سوشل سروے اینڈ سوشل ریسرچ. تیسری ڈیفینیشن, اچھا سوشل ریسرچ کی ہے سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کرتا ہے. کیوں, مقصد کیا ہے؟ نئی نالج حاصل کرنا. کس کے بارے میں؟ جو بھی ہم پرابلم دیکھ رہے ہیں یا جس بھی فینومینا کو اسٹڈی کر رہے ہیں. جیسے آج کا جو سب سے بڑا فینومینا ہے وہ کووڈ-19 کا. ایوری بڈی از ڈوئنگ دا ریسرچ. سم واٹ صرف چائنا کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے 26,000 ریسرچ پیپر لکھ ڈالے. ڈیلی بیسس پر بلومبرگ کی مسلسل ریسرچز آ رہی ہیں ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. آکسفورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ یونیورسٹی, منیسوٹا یونیورسٹی, آپ جس کا نام لیں یونیورسٹی کا, کتنی یونیورسٹیز ہیں جو ریسرچز کر رہی ہیں. اور کون سی ریسرچز کر رہی ہیں؟ فینومینا کیا ہے؟ کووڈ-19. واٹ از ہیپننگ؟ پہلا سوال. انویسٹیگیشن کرنا, کس میں زیادہ ہوا, کیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, اس کی ویکسینیشن بنانا, اور اسی پرابلم اسی فینومینا کو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس پہ ریسرچ کے رولز کو فالو کیا جا رہا ہے. پھر لاسٹ تھرڈ جو ہے وہ ہے پی وی ینگ کی. سب سے زیادہ مشہور نہیں کی ہے, حالانکہ بہت اولڈ ہے, انتقال ہو چکا ہے, لیکن سب سے زیادہ مشہور یہی ہے. سوشل ریسرچ جو ہے وہ سائنٹیفک انڈر ٹیکنگ ہے. اور کیسی سائنٹیفک ہے انڈر ٹیکنگ؟ جس میں لاجیکل میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں. لاجیکل میتھڈالوجیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے میتھڈس کو استعمال نہیں کر سکتے, بلکہ جو اپرووڈ سائنٹسٹ نے میتھڈس دیے ہیں, جو سوشل سائنٹسٹ نے میتھڈس دیے ہیں, جو سوشل ریسرچرز نے میتھڈس دیے ہیں, جو اسٹیٹیشینز نے میتھڈس دیے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے. دماغ میں یاد رکھیں کہ یہ میتھڈس ہمیں کہاں سے ملیں گے. یہ میتھڈس کتابوں میں آلریڈی مینشن ہوتے ہیں.
آپ کو جو کورس پڑھایا جائے گا سوشل ریسرچ کا ڈیٹیل سے, اس کے اندر یہ سارے میتھڈس آپ کو ڈسکس کیے جائیں گے, آپ کو سکھائے جائیں گے, آپ کو اسکل دی جائے گی, آپ کو نالج دی جائے گی, تاکہ آپ ریسرچ کو بہترین انداز میں کر سکیں. اچھا, مقصد کیا ہے اس میتھڈ کو استعمال کرنے کا, اس میتھڈ کو سمجھنے کا, اس میتھڈ کو فالو کرنے کا اور یوز کرنے کا, تاکہ ہم نئے فیکٹس معلوم کر سکیں, نئی چیزیں, ٹھیک ہے, پھر یا پرانے فیکٹس کو ویریفائی کر سکیں. بعض اوقات یہ ہوتی ہے نا چیزیں کہ ہم کوئی نیا ٹاپک ہے, اس کے بارے میں ابھی اسٹڈی نہیں ہوئی کبھی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس ٹاپک کے بارے میں, تو وہ جو بھی ٹاپک ہے, جیسے کووڈ-19 والا نیا ٹاپک تھا, تو یہ نیا فیکٹ, نئے فیکٹس ہے. پھر اولڈ فیکٹس کیا ہوتے ہیں ویریفائی کرنا, کہ پہلے سے ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں, ہمیں پتہ ہے پہلے سے کہ غربت کے کیا کیا فیکٹرز ہیں, لیکن آج ہم اس کو دوبارہ ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ غربت کے جو فیکٹرز ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, یا وہی پرانے چلے آ رہے ہیں. کیا ابھی بھی جو ہے لوگوں کے پاس روٹی کپڑا مکان کا کے لیے پیسہ ہے کہ نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ بچے ان کے اسکول کیوں نہیں جا رہے, کیا ابھی بھی غربت وجہ ہے, ان کو کیا ابھی بھی جابز نہیں مل رہی ہیں, اور جابز مل رہی ہیں تو کس قسم کی مل رہی ہیں, ڈیلی ویجز پر کیا کام کر رہے ہیں. یہ آپ دوبارہ جا کے اولڈ فیکٹس کو ویریفائی کرتے ہیں. پھر پی وی ینگ کہتی ہیں کہ بہت سارے اور آسپیکٹ ہیں جس میں آپ اینالائز کرتے ہیں. کیا اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو ان کے بچوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوگا. تو ماں باپ اگر بچے پڑھے لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کو اچھی جاب ملے گی. اگر ان کو اچھی جاب ملتی ہے تو وہ اپنے بچوں پر پیسہ انویسٹ کریں گے ایجوکیشن میں, ان کو اچھے سے اچھا پڑھانے کی کوشش کریں گے. ان کے بچے اگر اچھا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو اچھی جاب مل جائے گی, اور جب ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ بہتر جاب مل جائے گی. ٹھیک ہے, ماں باپ جو ہے وہ آفس میں کام کرتے تھے, لیکن بچوں کو انہوں نے پروفیشنل تعلیم دی, ایم بی ایس بنایا, ایم بی بی ایس پڑھایا, انجینئرز بنایا, پائلٹ بنایا, اور کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ بنایا, سوشل سائنٹسٹ بنایا, اور پھر وہ اور بہتر سچویشن میں آتے ہیں, اور پھر جب ان کو اچھی جاب ملتی ہے تو پھر ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہوتا ہے. ہینس میرا پہلا پوائنٹ تھا کنیکشن سیکوینس کا, کہ جن کے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے ان کے بچوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوگا. اس کو ہم سیکوینس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ ظاہر بات ہے اس میں ریسرچ کریں گے, ماں باپ سے پوچھیں گے کہ وہ کتنا بچے پہ انویسٹ کیا ہے, ان کے حالات کیسے تھے, اب بچوں کے حالات کیسے ہیں, یا آج کے بچے جو آلریڈی اچھی جابس پر کام کر رہے ہیں ان کو پوچھیں گے ان کے ماں باپ کے بارے میں. یہ ساری انفارمیشن لیں گے, اور جیسے لیں گے وہ اس کا طریقہ کار ہے. پھر انٹر ریلیشن شپس معلوم کرنا ہے, کہ اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے سوشل ڈس آرگنائزیشن کا جیسے بتایا تھا, جتنے لوگ زیادہ نارم سے دور بھاگیں گے, رولس کو فالو نہیں کریں گے, معاشرے میں ڈس آرگنائزیشن ہوگی, یا جتنے لوگ ریلیجن سے دور رہیں گے معاشرے میں ڈس آرگنائزیشن ہوگی. تو ایمیل ڈرخیم نے سوشل ڈس آرگنائزیشن کی جب کی تھی, تھیوری دی تھی, اور انہوں نے اس کی اسٹڈی کی تھی, سائنٹیفک اسٹڈی کی تھی, تو انہوں نے جو اس زمانے میں جو دیے تھے سائنٹیفک اسٹڈی کے مطابق کازز, آج بھی وہ کازز آپ کو معاشرے میں نظر آتے ہیں, اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ کتنے لانگ ٹائم کے لیے کام آتی ہے. کازل ایکسپلینیشن کا مطلب ہے کازز پتہ چلیں گے, ویبسٹر ڈکشنری میں بتایا نا, کازز پتہ چلیں گے تو ہی آپ سولوشن کی طرف جا سکیں گے. اور یہ دیکھنا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, ایک جو بچے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہر کرمنل جو پکڑا جاتا ہے وہ سچ مچ میں گناہ گار ہے, یا اس کے پیچھے کوئی ایسے عوامل ہیں جو اس کو کرنے پر مجبور کر رہے ہیں وہ کرمنل ایکٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نیچرل لاز ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. دو اور ڈیفینیشنز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کہ اینڈرسن کی ڈیفینیشن کہتی ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ اٹیمپٹ ہے. ڈسپلن کا مطلب ہے آرگنائزڈ ہمارا اٹیمپٹ ہے. کیا ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنا, یا ان سوالوں کے جوابات حاصل کرنا, ان پرابلمس کو سالو کرنا جن کو ابھی تک نہیں کیا گیا. کیسے کرنا؟ کلیکشن آف ڈیٹا کے ذریعے, انالیسس آف ڈیٹا کے ذریعے, ڈسکرپشن کرنا, ایکسپلینیشن کرنا, اور پھر فیوچر کی پریڈکشن کرنا, مشاہدہ کرنا کرنٹ, ایکسپلین کرنا کہ سچویشن کیا ہے, جنرلائز کرنا کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, اور پھر
جو ہے فیوچر کی پریڈکشن کر کے بتانا کہ اگر جس کمیونٹی میں یہ سچویشن ہوگی وہاں پر سوشل ڈس آرگنائزیشن ہوگی, وہاں پر جو ہے بچے ماں باپ سے جو ہے جلدی علیحدہ ہو جائیں گے. فار ایگزامپل جو بھی ہو, یہ یوتھ جو ہے بغاوت پہ اتر آئے گی, یا گورنمنٹ جو ہے جلدی اپنے گولز اچیو نہیں کر سکے گی. تو جو بھی ٹاپک آپ لے رہے ہیں وہ ٹاپک اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں. چاہے جیسے بچوں میں ایک میری اسٹوڈنٹ کر رہی ہے ریسرچ ایم فل کی, کہ پی ایچ ڈی کی, سوری کنورٹ ہو چکا ہے اس کا پی ایچ ڈی میں, کہ بچوں جو ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ جو اسکولز ہیں ان کے بچے جو 8 کلاس تک کے ہیں ان کے اندر پریجوڈس کتنا پایا جاتا ہے. ڈسکریمنیشن کی بات نہیں, پریجوڈس. ان کے دماغ میں لینگویج کے بیس پر, زبان کے بیس پر, کلچر کے بیس پر, لباس کے بیس پر وہ کتنا زیادہ اس کو فیل کرتے ہیں یا کتنا زیادہ اس میں انوالو ہیں, ان کی سوشلائزیشن کیسے ہوئی ہے, اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ جو ہے کوئی بھی ٹاپک لے سکتے ہیں. ایون بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے باہر ملک کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں, بریکسٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, یورپین یونین کو ڈسکس کر رہے ہیں. سی سی کرافورڈ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ سسٹمیٹک اور ریفائنڈ ٹیکنیک آف تھنکنگ ہے. سسٹمیٹک اور ریفائنڈ تھنکنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پڑھا لکھا شخص جس کو اس کے بارے میں پتا ہے, نے ریسرچ پڑھی ہوئی ہے, وہ اس کو بہتر انداز سے جو ہے وہ لے گا اور بہترین طریقہ کار اٹھائے گا اپنے تھیسس کو اور اپنے ٹاپک کو کی ریسرچ کرنے کے لیے. بہترین انداز اٹھائے گا اپنے حساب سے. اسپیشلائز ٹولز اٹھائے گا. اسپیشلائز ٹولز کا مطلب ہے جو اسپیسیفک ٹولز دیے گئے ہیں آپ کو سکھائے جائیں گے ریسرچ میں, وہ استعمال کرے گا. انسٹرومنٹس استعمال کرے گا. آپ دیکھیں ریسرچ کے اندر انسٹرومنٹس جو ہیں, سائنٹیفک ریسرچ میں جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, آپ کی لیبارٹری ہوتی ہے, آپ کے کیمیکلز ہوتے ہیں, آپ کی ٹیسٹ ٹیوبز ہوتی ہیں. لیکن یہاں کے جو ہمارے ہیں وہ ہماری جو ریسرچ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کوسچنئر ہے. اور جو ہمارا جو کیمیکل, ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ کیمیکلز نہیں ہے, بلکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے انسان ہے, سوسائٹی ہے, گروپس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انسٹرومنٹس اور ٹولس کو اور پروسیجرس کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے سی سی کرافورڈ کے مطابق, کہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ عام حالات میں جا کے اسٹڈی کرنا چاہیں تو شاید آپ کو وہ آنسر نہ مل سکے جو ریسرچ کے مطابق ملتا ہے. اگر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں کہ آل ٹیررسٹ آر مینٹلی ال, تو آپ کہیں گے نہیں, ممکن ہی نہیں ہے, اور ٹیررسٹ اور مینٹلی ال کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ٹیررسٹ ہے. آل ریپسٹ آر مینٹلی ال. اگر اس پر ریسرچ کی جائے تو ہر ملک میں, ہر سوسائٹی میں الگ آسپیکٹ ہوتا ہے. بعض جگہوں پر ریپسٹ سچ مچ میں ال ہوتے ہیں, مینٹلی ال ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پر پتہ چلا ہے کہ ریپسٹ, مرڈررز, ٹیررسٹ جو ہیں ہائیلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلی ہمیں بات, اور اس کی پریڈکشن کیا کی, اس کے کچھ حالات بتائیں. پتہ ہے آپ کو ایف بی آئی کے پاس تو پورا ایک یونٹ ہے جس کے اندر پروفائلرز ہیں, کرمنل پروفائلرز ہیں. اور وہ پروفائلرز اگر دیکھیں آپ جا کے تو ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بہت اسپیسیفک اسٹڈی ہوتی ہے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے اس کی پروفائلنگ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہ نیکسٹ کرائم کرے گا کہ نہیں کرے گا, یا کرائمنل کو پکڑا کیسے جائے. اور اس کے لیے ان کو ریسرچ کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے اسٹڈی کیا, اور اس کا رزلٹ جو تھا وہ ریسرچ سے آیا. ریسرچ کی وجہ سے ہی تو وہ کورس بنا, ورنہ کورس کیسے بنتا, کورس بن ہی نہیں سکتا تھا. اب جو ہم یہ کر رہے ہیں اسٹیپس کر رہے ہیں, ہمارے جو اسٹیپس ہیں یہ کہیں پر 10 اسٹیپس ہیں, کہیں پر 5 اسٹیپس ہیں, تو ہم اس کو اسٹیپس کو لے کر کر رہے ہیں. پہلا اسٹیپ ہے سلیکٹ اے ٹاپک گائیڈڈ بائی سوشولوجیکل پرسپیکٹو اینڈ کیوریوسٹی. اچھا, اس میں کہہ رہے ہیں پہلے ٹاپک کو سجیسٹ کریں, سلیکٹ کریں ٹاپک, آپ سوشولوجیکل ٹاپک سلیکٹ کریں. دیکھیں ضروری نہیں ہے سوشل پرابلم آپ کو سلیکٹ کرنا ہے, جیسے ہم نے پچھلی کلاسز میں بتایا تھا سوشولوجیکل پرابلمز اور سوشل پرابلم میں فرق ہوتا ہے. سوشولوجیکل پرابلمز آپ کے پاس بے تحاشا ہیں, رورل پرابلمز ہیں, اربن پرابلمز ہیں, کچی آبادی کے مسئلے ہیں, پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, کرائم ہے, جوونائل ڈیلکوینسی ہے, ڈیوین بیہیویئر ہے, وائلنس ہے, ابیوز ہے, ایتھنک کانفلکٹ ہے, ریشل کانفلکٹ ہے, اور جینڈر کانفلکٹ ہے, سیکٹیرین کانفلکٹ ہے, فیملی کانفلکٹس ہیں, فیملی کرائسز ہیں, اور میریٹل ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمز ہیں, اوور پاپولیشن کے پرابلم ہیں. تو پرابلمس تو بہت سارے ہیں آپ کے پاس سوشولوجیکل. آپ ایک پرابلم اٹھائیں, اس پہ سے فردر اٹھائیں. جیسے اگر میں اٹھا رہی ہوں کرائم,
तो क्राइम में तो बहुत सारे, क्राइम कौन सा, एक होता है क्राइम जिसके अंदर आप कहते हैं स्ट्रीट क्राइम, जो पिक पॉकेटर्स, जेब कतरे, मोबाइल चोरी करने वाले और ये वाले लोग होते हैं, वो उसको कहते हैं स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज क्राइम्स। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है, करप्शन है, टैक्स इवेजन है, स्मगलिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स। फिर कुछ क्राइम्स कैसे होते हैं, वो होते हैं जो इंसानों के खिलाफ किए जाते हैं, तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं। टेररिज्म भी क्राइम है, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन भी क्राइम है। तो आप एक कोई टॉपिक उठाएंगे उसमें क्राइम का और उसको लेंगे। जैसे आपने कह दिया कॉजेज ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन कराची, स्ट्रीट क्राइम के कॉजेज क्या हैं कराची में, ये आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। अब डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन, अच्छा एक मज़ेदार बात है, हम एक और भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं ये देखने के लिए, जो जैसे आजकल जो है वो इंस्टाग्राम ने डोनाल्ड ट्रंप की जितनी भी मैसेजेस हैं उस पर फैक्ट चेक लगाना शुरू कर दिया है ना। तो अब फेसबुक ने भी बहुत सारी वेबसाइट्स में जो है ये करना शुरू कर दिया, जो कुछ अच्छे पॉइंट्स नहीं दे रही है, मतलब जो वेबसाइट जो है लोगों में गलत जज्बात उभार रही है, वॉयलेंस क्रिएट कर रही है, उसको देख रहा है फेसबुक, हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ये स्टडी कर सकते हैं कि फेसबुक में जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पर ये मिलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, और कितनी फेसबुक ने इस मिलिशियस एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश की और किस तरह की, ये भी टॉपिक हो सकता है मीडिया का। ये आप देख सकते हैं कि टीवी ड्रामास का इम्पैक्ट ख़वातीन पर, आप ये देख सकते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो किस किस्म की न्यूज़ जो है वो दे रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी कोई भी चीज़ की हो सकती है, आपकी टॉपिक कोई भी किस्म का हो सकता है आपका। तो ये पहला हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया टॉपिक, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आपको जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है ना उसको आपने डिफाइन करना होगा, ठीक है। आप कैसे डिफाइन करेंगे उस टॉपिक को, आप डिफाइन करेंगे उस टॉपिक को किस तरह से कि आपने उसमें ये बताना है कि आप कौन से स्पेसिफिक लोगों पर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, क्राइम तो बहुत बड़ा टॉपिक था पहले स्टेप में, आपने प्रॉब्लम डिफाइन किया स्ट्रीट क्राइम का, और स्ट्रीट क्राइम के अंदर आपने कोई इलाका भी डिफाइन कर दिया कि आप जो है कराची में गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के दो इलाके आप ले रहे हैं और उसके अंदर आप स्ट्रीट क्राइम को देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या साउथ में देखना चाह रहे हैं, या ईस्ट में देखना चाह रहे हैं, या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में देखना चाह रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन तो अब नहीं होते, लेकिन आप जो है इसको कोई ना कोई इलाके को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड, इसके बाद होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर टू यूज व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब ये है कि जो आपने टॉपिक लिया है उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किताबों में, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मीडिया पर यानी कि इंटरनेट पर, उसको पहले तलाश करना, उसको फिर पढ़ना, और उसके पढ़ने के बाद उसमें एवेलुएट करना, उसमें से जो काम की चीज़ है उसको उठाना। ये 3 स्टेप्स जो हैं वो करने हैं। जो पहला स्टेप है इसके अंदर, और क्या लिटरेचर कौन सी किताबें होंगी, ऑथेंटिक किताबें, और अगर और आम वेबसाइट पे नहीं जाता, मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ और मैं आपको वेबसाइट का जो है वो बताती हूँ। एक न्यू वेबसाइट, हम न्यू पेज लेते हैं और इसमें डालते हैं गूगल स्कॉलर, ठीक है। अब देखिएगा आप, गूगल स्कॉलर डाला मैंने, ठीक है, गूगल स्कॉलर सर्च, आपका गूगल स्कॉलर ये आ गया, मैंने इसको गूगल स्कॉलर खोल दिया, ये आ गया। इसमें लिखा हुआ, देखिए इधर लिखा हुआ ना आर्टिकल्स, ठीक है, तो आर्टिकल्स पर क्लिक किया हुआ डायरेक्ट। अब मैंने इसमें कॉजेस ऑफ, इन नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, कॉजेस स्ट्रीट क्राइम्स, ठीक है, स्ट्रीट क्राइम्स और पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान पर देखना है, ठीक है, बाद में कराची करेंगे सर्च। अब आप देखें क्या आ गया, मास्क ऑफ ऑनर, कॉजेज बिहाइंड ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान। फिर है स्ट्रीट लाइफ इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड चैलेंजेस। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपको डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट में है। आप इसको देखो खोलेंगे, अगर
تو یہ پوری PDF کی فائل ڈاؤن لوڈ ہو گئی. آپ دیکھیں آپ کے پاس پورا ریسرچ پیپر آ گیا. اب آپ جو ہے اس کو آرام سے پڑھیں, جس نے لکھا ہے اس میں اگر کام کی چیز ہے تو اس کو استعمال کریں, نہیں کام کی چیز ہے تو ایبسٹریکٹ پڑھ لیں, تو بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کے پاس یہ کام کی چیز ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم جو ہے یہ آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک, تو اس طرح سے جو ہے آپ گوگل اسکالر پر جو ہے وہ جا کر اپنا ڈال سکتے ہیں, اپنا سرچ ڈالیں اور اپنا سرچ ڈال کے اپنی ویب سائٹ سے بہت سارے ڈیٹا کو لیں. سمپل گوگل پر کریں گے آپ گوگل کریں گے سمپل, تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کتنی سائٹس آئیں گی. اگر میں یہ گوگل کو ڈالوں, گوگل جو ہے وہ سب سے بہتر ہے, گوگل سرچ. ٹھیک ہے, اگر میں گوگل کو کرتی ہوں, اب آپ دیکھیے گا کازز کرائم, ٹھیک ہے, پاکستان, یہ ڈالا اور آپ دیکھیں اب یہ نیچے کہہ رہے ہیں آف اور ان ڈالیں گے نہیں ڈالیں, اور آف اور ان ڈال کے دیکھیے گا تو کتنی سائٹس آتی ہیں, اور نہیں ڈالیے گا تو دیکھے گا کتنی سائٹس آتی ہیں. اب وہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہاں پر دیکھیں کتنی سائٹس لکھی ہوئی ہیں, 18 ملین, 18 لاکھ سائٹس آئی ہیں, 18 لاکھ سائٹس, کیونکہ اس میں بلاگز, نیوز پیپر آرٹیکلز, ساری چیزیں آ جائیں گی آپ کی جو آپ کے کام کی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر یہی چیز آپ گوگل اسکالر پہ ڈالیں گے تو یہ سائٹس جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گی, آپ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی اس سائٹ کو استعمال کرنے کی. میں اس کو بند کر دوں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیں کہ کس طرح کرنا ہے. اب ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک پر آ رہے ہیں. اچھا جی, تو اس طرح لٹریچر کا ریویو کرنا ہے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنے کام کی چیز, اور کام کی چیز ڈھونڈ کر آپ جو ہے اس کو استعمال کریں. کتابیں مل جاتی ہیں, ای بکس مل جاتی ہیں, انٹرنیٹ پر آپ کو بہت سارا خزانہ مل جاتا ہے. اور آج کے اس میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ پر ریلائی کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی فی الحال لائبریریز آپ کو کھلی ہوئی نہیں ملتی ہیں. پھر اس کے بعد فارمولیٹ کرتے ہیں ہائپوتھیسس. ہائپوتھیسس کا مطلب ہے مفروضات. مفروضات جو ہے فارمولیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریسرچ پڑھتے ہیں, پرانی ریسرچز پڑھتے ہیں, جیسے ابھی ہم نے گوگل اسکالر سے PDF فائل نکالی تھی, تو اگر وہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کرائم کیوں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اسٹریٹ کرائم کا سب سے بڑی وجہ جو ہے ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. تو ہم کہیں گے جتنے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, کم ہوں گے, اتنا زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگا. جتنا زیادہ ان امپلائمنٹ ہوگا اتنا کرائم, اسٹریٹ کرائم کی فریکوینسی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, ایک اور کاز ہو سکتا ہے کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو. گھر میں فیملی اتنی بڑی ہے کہ جتنا وہ کما رہا ہے کافی نہیں ہو رہا, اسی لیے وہ کرائم کر کے بھی پورا کر رہا ہے. پھر کچھ جو ہے کرتے ہیں اسٹریٹ کرائم تھرل کے لیے, ایڈونچر کے لیے, مووی میں دیکھا تھا, ڈرامے میں دیکھا تھا, اور کتنا پیسہ آ گیا عیاشی کے لیے. تو مختلف جو ہے اس کی وجوہات ہو سکتی ہے, تھرل کے لیے, ایڈونچر کے لیے, پاورٹی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, یا ہیبیچول ہے, عادت ہے, ماں باپ نے یہی سکھایا اسی لیے اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں, ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کرنے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, آپ جو ہیں وہ اس کے کازز دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہائپوتھیسس کی صورت میں ہوتے ہیں. ہائپوتھیسس کہتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ ہے, ٹینٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, پرپوز اسٹیٹمنٹ ہے, فرضی اسٹیٹمنٹ ہے, جس کے اندر ہم دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے بارے میں آپس میں تعلق بیان کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا زیادہ کم ایجوکیشن زیادہ اسٹریٹ کرائم, کم ایجوکیشن زیادہ ان امپلائمنٹ, جتنی ان امپلائمنٹ اتنا کرائم, جتنی غربت اتنا کرائم, جتنی زیادہ بچوں کی تعداد اتنا اسٹریٹ کرائم. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں ہم مفروضات. اور جو اس کے اندر جو ہے نا کرائم کے کازز جو ہے نا, جو جیسے کرائم کا جو ہم نے کاز بتایا, ایک پاورٹی بتایا, ان امپلائمنٹ بتایا, بچوں کی تعداد زیادہ بتائی, ایجوکیشن کی کمی بتائی, یہ جو کازز ہیں اس کو ہم ویریبلس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویریبلس کا مطلب ہے کہ ہر ایسی چیز جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں تبدیل ہوتی ہو, جیسے ہائٹ, ویٹ,
یہ ہمارا سب ایک انسان کا دوسرے انسان، ہماری سوچیں، ہماری ہیپینس، ہماری سیڈنس، ہماری ایموشن، ہمارا کانسیپٹ آف بیوٹی، ہماری ایجوکیشن، یہ سب کے ایج، یہ سب ڈفرینٹ ہے، تو یہ ویریبلس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد میتھڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے. آپ جو میتھڈ چوز کرتے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ریسرچ کے بہت سارے میتھڈس ہیں. اس میں جو میجر اور بیسک میتھڈ جو ہے، بڑے اپروچز کہتے ہیں جس کو، ایک ہے کوانٹیٹیو اور دوسرا ہے کوالٹیٹیو. کوانٹیٹیو اپروچ میں نمبر ہوتے ہیں، کتنے افراد، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے ایجوکیٹڈ تھے، اور اگر تھے تو اس میں سے کتنے جو ہے پرائمری کیا ہوا تھا، کتنے انہیں سیکنڈری کیا ہوا تھا، کتنی لینگویج بولنے والے، نمبروں پر بات کرتے ہیں، کتنے لوگ اور کیسے. ٹھیک ہے. کازز میں بھی آئے گا، کتنے لوگ بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کتنے ہومیوپیتھک کے پاس جاتے ہیں، کون سی دوائی گھر میں لیتے ہیں، پیراسیٹامول لیتے ہیں، پیناڈول لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ سوالوں کے جوابات نمبروں میں آئیں گے، اور نمبر میں آتے ہیں جب کتنے لوگ، تو وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کوانٹیٹیو اپروچ میں استعمال کرتے ہیں. کوالٹیٹیو اپروچ میں یہ چیز نہیں ہوتی. کوالٹیٹیو اپروچ میں آپ ایک شخص سے، جیسے ہم ٹاپک اگر ہمارا ہے اسٹریٹ کرائم کا، تو اگر ہم اسٹریٹ کرائم کرمنل سے جو ہے جیل میں ملتے ہیں اور وہاں ملاقات کر کے ان سے سوال نامہ فل کرواتے ہیں کہ کتنی ایج ہے، کیا کیا، کب سے کتنے سال ہو گئے وہ اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے، کتنی دفعہ گرفتار ہوئے، کون کون سی چیزیں چھڑائی، یہ سوالات کرتے تو یہ کوانٹیٹیو ہو گیا. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہاں سے کہانی شروع ہوئی اس کی، اور پوری ڈیٹیل سے. تو اس کو کوالٹیٹیو انداز میں، اس کو کیس اسٹڈی کہتے ہیں. تو کوالٹیٹیو انداز میں کیا جا سکتا ہے. اگر ماس کمیونیکیشن والے ہیں تو وہ فیس بک کو کر سکتے ہیں، تو فیس بک کو اسٹڈی کرنا ہوگا ان کو کوالٹیٹیو انداز میں. اگر کچھ لوگ جو ہے، میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ ڈراماز پر، وہ ناولز پر کر رہی ہے کہ ایک خاتون نے جو ناولز لکھے ہیں اس کے اندر وہ کس کس آسپیکٹ سے معاشرے کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. ایک جو کر رہی ہیں وہ ٹی وی جو ڈرامے ہیں جو ہم چینل پہ آ رہے ہیں اس کو اینالائز کر رہی ہے. ہم چینل کے ڈرامے اور ARY چینل کے کمپیئر کر رہی ہے ان کو. ڈراموں میں کون سے ویمن کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے تو کتنا کیا جا رہا ہے. وہ ورڈز کو سوچے، کتنی قسطیں، کتنے ڈرامے، کتنی قسطیں ساری، اور ہر ڈرامے کے ہر جملے کو اور ڈائلاگ کو سننا، اس کو نوٹ کرنا، پھر اس کی انالیسس کرنا، یہ پورے طریقہ کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ چوزنگ دا میتھڈ ہوتا ہے. پھر کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے یہ کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے، کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے. کوانٹیٹیو کویسچنر ہوتے ہیں اور کوالٹیٹیو میں ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اچھا، میں آپ کے اس کو جو ہے میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں. ہم نے جب تھیسس کیا تھا تو میں نے کوانٹیٹیو تھیسس کیا تھا، اور میری جو کلاس فیلو تھی، دوست تھی، اس نے کوالٹیٹیو تھیسس کیا تھا. ہم دونوں کا ٹاپک تھا کرائم. ٹھیک ہے. لیکن کرائم کے آسپیکٹ ڈفرینٹ تھے. اس نے کیا تھا کہ عورتوں میں کرائم کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی، اوکے اسٹڈی کروں گی. اور میں نے جو کیا تھا کہ میل سیکشن جیل میں جو لوگ میل سیکشن جیل میں رہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے وسائل کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. میں نے ان کے مسئلوں پر، ان کی کنڈیشنز پہ کیا تھا. ٹھیک ہے. کہ تو میں نے کوانٹیٹیو میں نے سوالات بنائے تھے، اس میں 45-50 کوشچنس تھے. اس میں پوچھا گیا تھا کہ کون سے کرائم میں آئے، کتنے سال سے آئے، کتنے سالوں کی سزا ملی ہے، کتنے سال ہیں رہیں گے، بچے ہیں، یا ابھی ٹرائل چل رہا ہے، ابھی کیس چل رہا ہے، وہ دیکھا. پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہاں پر بیمار ہوتے ہیں تو کون سی دوائی ملتی ہے، کھانا کس قسم کا ملتا ہے ان کو، ان کے سیل میں کیا کیا سہولیات ہیں، واش روم کی سہولیات ہے کہ نہیں ہے، سینیٹیشن کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا. یہ سارا ڈیٹیل سے سوالات جو پوچھے ہم نے وہ میں نے کوانٹیٹیو پوچھا نمبروں میں. پھر گرافس بنائے، پریزنٹیشن کی، ہائپوتھیسس بنائے تھے، اور اس کی ہر کلاسز کو فارنرز اور پاکستانی دونوں کو الگ الگ کیا تھا. تو اس طرح سے جو ہے انالیسس کی رپورٹ بھی بتائی تھی کہ کراچی کی جیل جو ہے اس وقت کتنی بری کنڈیشن میں اس زمانے میں تھے. میں 20 سال پرانی بات بتا رہی ہوں کہ کتنے بری، بلکہ 21 سال ہو گئے، تو کتنے بری کنڈیشن میں تھے. اور اس کی رپورٹ شائع بھی ہوئی تھی، اور اس کی رپورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ والوں نے بھی لی تھی کہ اس کو ہم چینج کریں گے. اس کے بعد ایک ڈاکٹر تھے جو CSS کر کے اس کے ہیڈ بن کے آئے تھے، انہوں نے بہت جیل میں بہتری کرنے کی کوشش کی اپنے حساب سے، لیکن ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا. اچھا، اور کوالٹیٹیو کیا ہوگا. میری دوست نے جو کوالٹیٹیو کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو جیل میں خواتین تھیں ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کی، یعنی کہ کب پیدا ہوئی،
क्या क्या था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, फिर क्राइम तक और जो जेल के अंदर तक की जो कहानी है, पैदा होने से लेकर वहाँ तक की वो पूरी कहानी केस स्टडी वो सुनाई गई। और मैंने भी उसकी हेल्प की थी। हमने 75 केस स्टडी की थी हम लोगों ने उस ज़माने में। तो 75 केस स्टडीज़ को हम लोग लेकर चले हैं और उसको लेकर जो है हमने स्टडी किया और उसको एनालाइज किया, और वो क्वालिटेटिव अंदाज में था। ठीक है, उसकी एनालिसिस भी क्वालिटेटिव अंदाज में थी, क्वांटिटेटिव नहीं थी। तो कलेक्शन ऑफ द डेटा यहाँ पर हो गया, क्वालिटेटिव अंदाज, क्वांटिटेटिव अंदाज। उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, वो आप जब पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल से ये चीज़ें बताई जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, आपके का इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो है वो डेटा का आप देखते हैं। अच्छा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या होता है? इंटरप्रिटेशन जो है टेबल और ग्राफ की सूरत में होता है, कैलकुलेशन की सूरत में होता है, और एनालिसिस जो होता है, जो हाइपोथेसिस हमने बताया था ना, हाइपोथेसिस बनाते हैं मफरूज़ा, उसको हम टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल के ज़रिए से। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अप्लाइड चीज़ें होती हैं, जो रिसर्च होती है, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हमारी जो है नेक्स्ट क्लासेस जो है वो स्टैटिस्टिक्स की होंगी। ठीक है ना, तो वो स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस हम रिकॉर्ड कराएंगे, रिकॉर्ड करके तुम लोगों को जो है हम भिजवाएंगे। तो वो तुम लोग देख लेना, उसमें हम प्रैक्टिस के सवाल भी होंगे, तो साथ साथ हम कंप्लीट करते जाएंगे। फिर लास्ट इसका है डिसमिनेट द बाय पब्लिशिंग और स्पीकिंग एट प्रोफेशनल मीटिंग्स और फाइंडिंग अ रिपोर्ट राइटिंग। वही जो वहाँ पर सर्वे में रिपोर्ट राइटिंग थी ना, वो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग होती है। लेकिन सर्वे की फाइंडिंग्स जो हैं और रिपोर्ट छोटी होती है, रिसर्च की रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। मैं अभी आपको एक दो स्टूडेंट्स का थीसिस निकाल के दिखाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि रिपोर्ट्स जो है वो कितनी बड़ी हो सकती है। तो पब्लिश कराना होता है अगर आपके कंपलसरी है। जैसे अभी मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वाइवा होता है आपका, और वाइवा जो होता है वो आपकी थीसिस के ऊपर होता है। तो जो 100 मार्क्स का वाइवा होता है, तो आपको थीसिस को देखकर आपके सवाल पूछे जाते हैं कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की, आपका किस तरह डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज कैसे किया। ये आप पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं, और उस पूरी रिपोर्ट को आप जो है उसकी फाइंडिंग्स को आपको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। और रिसर्च रिपोर्ट ही आपको, या थीसिस, हम उसको थीसिस भी कहते हैं। तो पीएचडी का थीसिस होता है, एमफिल का थीसिस होता है, मास्टर्स का थीसिस होता है, बीएस का थीसिस होता है, मुख्तलिफ थीसिस होते हैं, और ये थीसिस जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो है एक मैंने साइंटिफिक एक दे दिया है कि किस तरह हम करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम, फिर हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर, फिर हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कैलकुलेशन के ज़रिए हम साबित करते हैं, फिर रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर्वे आएगा जो हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा डिटेल से, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, जो भी हमारा टेक्निक है हम उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके ज़रिए उसको एनालाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, और फिर उसमें से आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि इसके आगे क्या जा सकता है, सजेशंस देते हैं। और वो सजेशंस क्या होती हैं, वो हर एक की अपनी अपनी होती हैं, अपने अपने टॉपिक के हवाले से होती हैं सजेशंस। तो ये हमारा जो है फिनिश हो गया। थैंक यू। मैं आपको जो है वो थीसिस दिखा देती हूँ कि थीसिस जो है वो कैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस फोल्डर में मेरे पास जो है, सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, देखिए सारे फोल्डर्स जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मैं कोई एक जो है नया अगर मुझे मिल जाए, इसमें 20 के भी नहीं आए हैं, 20 के तो हो ही नहीं सकते अभी। फिलहाल मैं 2018 का एक दे रही हूँ। अब आप देखें, इनके थीसिस का स्टार्ट है, 1 और 3 चैप्टर्स दिए हैं एक फाइल में चौथा चैप्टर है, 5 चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, मैं जब तक हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है, मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। अब देखें, इसमें ये ऐसा आपको नज़र आ रहा है, ये शुरू के पेजेस होते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है कि आपने क्या काम करना है, फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, सेकंड चैप्टर में क्या होगा, थर्ड चैप्टर पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, फोर्थ चैप्टर में प्रेजेंटेशन और एनालिसिस होता है, और फिफ्थ चैप्टर ये
एब्स्ट्रैक्ट है और ये पूरा फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से। अब आप जो है मैं आपको टेबल वाला पोर्शन दिखा दूँ कि टेबल कैसे बनते हैं। टेबल्स बने हुए होंगे, फोर्थ चैप्टर में हमारा एनालिसिस होता है। आप देखें ये टेबल है, जिसके ये टेबल इस तरह के टेबल मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। और इसमें ग्राफ्स भी होते हैं, और कुछ लोगों ने ग्राफ्स बनाते हैं, कुछ लोग ग्राफ्स नहीं बनाते। अगर ग्राफ्स बनाएंगे तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। और फिफ्थ चैप्टर जो है ना आपका, वो कंक्लूजन का होता है। फिफ्थ चैप्टर होता है वो कंक्लूजन का होता है। अब आप मैं दिखाती हूँ कि पूरे थीसिस की समरी होती है, फाइंडिंग्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, सारी फाइंडिंग्स हैं। फिर स्टडी में क्या मसले हुए, वो मसले हम लिमिटेशंस देते हैं, पूरा कंक्लूजन दिया, और फिर रिकमेंडेशन। ये जो मैं इसकी बात करी थी, असल में हम जो पूरा थीसिस कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मसला किसी तरह से सॉल्व हो, किसी तरह से इस मसले के बारे में लोगों को पता चले और लोग सोल्यूशन की तरफ जाएं। अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम कहता ही यही है, अप्लाइड सोशियोलॉजी का मकसद ही यही है कि आप जो है सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो ये सोल्यूशन आप देखें, ये सोल्यूशन जो है वो क्या है, वो सोल्यूशन जो है वो रिकमेंडेशन की सूरत में होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो ये बिब्लियोग्राफी होती है, जिसमें जहाँ जहाँ से आपने रिसोर्सेज लिए, जहाँ जहाँ से आपने हेल्प ली किताबों से, वेबसाइट से, वो सारी इसके अंदर आपको नज़र आती हैं। आप देखें कितनी सारी हैं, नज़र आ रही हैं, वेबसाइट्स भी नज़र आ रही हैं, वेबसाइट्स हैं सारी। फिर देखें क्वेश्चनर भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चनर की शक्ल होती है, ये क्वान्टिटेटिव क्वेश्चनर की शक्ल है। नेम, एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली, समझ आ रही होगी अब आपको। ये क्वेश्चनर भी आप थीसिस का हिस्सा, आप क्वेश्चनर भी होता है। तो ये हो गया आपका पूरा थीसिस। ठीक है, तो ये जो थीसिस हमारा मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई कि आपको अगर थीसिस करना होगा तो 5 चैप्टर्स बनाने होंगे, उन 5 चैप्टर्स को जो है आप आउटलाइन करके आपने ये करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कैलकुलेशन के साथ जो है वो आएंगे आपके पास। तो कैलकुलेटर्स तैयार रखिएगा, और बाकी सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कैलकुलेटर्स भी होनी चाहिए, किताब भी होनी चाहिए, साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमें साथ साथ करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।